بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: قرآن مجید کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی دلہن سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جتنی بانٹو گی اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب: محبت ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بانٹیں گے اتنی ہی بڑھتی ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال: وہ کون سا پتھر ہے جو پانی میں نہیں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب: حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جو نہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب: بے پردہ اور ناپاک رہنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی اولاد ابھی دنیا میں آنی ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ابھی دنیا میں آنی ہے۔ سوال: سب سے پہلے آسمان پر کس نے اذان دی تھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے آسمان پر اذان دی تھی۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو رمضان کے مہینے میں منہ چھپا کر پانی پیتا ہے تاکہ روزے دار کو تکلیف نہ ہو؟ جواب: ابابیل اس پرندے کا نام ہے۔ سوال: دجال کی آمد کے بعد کون سی فوج دجال کی مدد کرے گی؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ شیطان کی فوج دجال کی مدد کرے گی۔ ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کون سا کافر بادشاہ تھا جس کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا؟ جواب: فرعون کے زمانے میں۔ سوال: کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال: اسلام کا پہلا جھنڈا کس کپڑے سے تیار کیا گیا تھا؟ جواب: اسلام کا پہلا جھنڈا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمامہ مبارک سے تیار کیا گیا تھا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث پاک کے مطابق اگر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کرنا چاہیے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو صبح کے وقت سفر کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ کس مہینے میں شادی کرنا گناہ ہے؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ کچھ لوگ مخصوص مہینوں کو شادی کے لیے بہتر یا نامناسب سمجھتے ہیں، لیکن دین اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شادی کو آسان بنانا اور نکاح کو جلد کرنا سنت ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص شادی کے قابل ہو جائے اور اس کے لیے نکاح کی سہولت میسر ہو تو نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں پر ایک بھی مچھر نہیں ہے؟ جواب: آئس لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایک بھی مچھر نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے برکت اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: سیب کس ملک کا قومی پھل ہے؟ جواب: سیب جرمنی کا قومی پھل ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت علی نے بہت کم عمری میں اسلام قبول کیا۔ روایت کے مطابق حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ابتدائی دور میں آپ کے زیر تربیت تھے۔ جب رسول اللہ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو حضرت علی نے تقریباً 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو ہمارے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور حضرت علی نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بابا علم
علم کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول کون سا ہے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں کیسے ہوئی؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جواب، جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور یہ ایک مفید اور اہم واقعہ ہے۔ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد جب حاملہ تھی تو ایک دن خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئیں۔ وہاں جانے پر پیدائش کا وقت آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی یہ خاص بات ہے کہ وہ ایسے شخص ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ کعبہ کے دروازے کے اندر جانے کے بعد کچھ وقت گزرے اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عزت اور مقام عطا کیا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت واقعہ ہے یہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔